آج سے 2 سال پہلے حمزہ نے میرے گھر والوں کو دھمکا کر میرے ساتھ زبردستی شادی کی۔ شادی کے بعد وہ مجھے اپنے گھر لے کر گیا، جہاں پر اس کی پہلے سے ہی بیوی موجود تھی، لیکن اس نے پہلے نہیں بتایا تھا کہ اس کی شادی ہوئی ہے۔ حمزہ نے بتایا تھا کہ وہ پولیس اہلکار ہے، لیکن آج تک کسی نے بھی اس کو یونیفارم میں نہیں دیکھا تھا۔ اثر رسوخ اور طاقت جس طرح سے وہ استعمال کرتا تھا وہ پولیس والا ہی لگتا تھا۔ میری پہلے طلاق ہو چکی تھی، اس لیے میں نے یہ سب کچھ برداشت کیا کہ میری جو دوسری بھی طلاق نہ ہو۔ دنیا جہاں کا بدترین تشدد جو اس شخص نے 2 سالوں میں میرے اوپر کیا، استری کو گرم کرتا اور میرے پرائیویٹ پارٹ کو جلاتا تھا، اس سے اس کے دل کو تسکین نہیں ملتی تھی تو کینچی کے ساتھ مجھے جگہ جگہ سے کاٹتا تھا۔ وہ غریب نشانات جو میرے جسم پر وہ بناتا تھا، یہ سب کچھ چلتا رہا۔ میں حاملہ ہوئی، میرے ہاں ایک بیٹی کی پیدائش ہوئی۔ سوتن اور میرا شوہر دونوں اس چیز پہ خوش نہیں تھے کہ اس کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ ایک دن ان دونوں نے مل کر میری بیٹی کے دودھ میں زہر ملایا اور وہ زہر میں نے اس کو فیڈر میں ڈال کر پلایا، جس کی وجہ سے وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ میں حمزہ کو بارہا کال کرتی رہی کہ حمزہ گھر آؤ، میری بیٹی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں، لیکن حمزہ گھر نہیں آیا۔ وہ اسی انتظار میں تھا کہ مجھے کوئی ایسی خبر ملے۔ پارٹی ٹیسٹ کا کہا گیا تو اس پر بھی اس نے صاف انکار کر دیا، دودھ کا ڈبہ ہی غائب کر دیا گیا۔ اس کے ساتھ بہت زیادہ لڑائی ہوئی اور پھر میں اپنے مائکے آ گئی، پھر وہ مجھے منا کر واپس گھر لے کر آیا۔ دوسری دفعہ حاملہ ہوئی تو میں اپنے امی ابو کے گھر آ گئی۔ میری ماں نے کہا کہ میں نے اپنی بیٹی کو نہیں بھیجنا، میرے بھائی نے کہا کہ میں اپنی بہن کو نہیں بھیجوں گا۔ حمزہ نے گھر آ کر میرے بھائی کی ٹانگوں کے اوپر فائٹ کر دیا۔ میرے بھائی پر 9C کا پرچہ کرواتا ہے، میری بھابھی پر پرچہ کرواتا ہے، بھائی اور بھابھی دونوں کو جیل بھیج دیتا ہے۔ یہ چیز اب نہ مجھے گوارا تھی اور نہ میری فیملی کو کہ ہمارے گھر کی عزتیں پولیس اسٹیشن میں جیلوں میں جا کر بیٹھیں گی۔ ایسا ٹارچر تھا جو کوئی بھی غیرت مند انسان برداشت نہ کرتا۔ میرے بھائی اور بھابھی دونوں کسی اور سٹی میں جا کر رہنے لگے۔ حمزہ کو پتہ چل گیا کہ اس کا بھائی یہاں سے چلا گیا، وہ میرے مائکے آتا تھا، مجھے مارتا پیٹتا تھا اور اوپر سے سیڑھیوں سے گھسیٹتا ہوا نیچے دکانیں ان کے شٹروں کے ساتھ ٹکرے مرواتا تھا۔ میری ماں کو ٹارچر کرتا تھا۔ جب میں نے یہ سب کچھ حالات دیکھے میں اس کے ساتھ واپس چلے گئی۔ گھر کے حالات دیکھ کر کہ میری وجہ سے میری ماں کو گالیاں پڑیں گی، میرا بھائی جیلوں میں جائے گا، میری بھابھی جیلوں میں خوار ہوگی، میں نے دل کو مضبوط کیا اور اس شخص کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کر لیا۔ کچھ دن گزرتے ہیں کہ میرے گھر والوں کو کہا جاتا ہے کہ کچن میں پریشر پھٹا ہے، آپ کی بیٹی کچن میں موجود تھی، کام کر رہی تھی تو وہاں پر چل کے وہ مر گئی۔ پولیس آتی ہے تو وہ تفتیش کرتی ہے۔ حمزہ میری ماں کے پاؤں پکڑ کر گڑگڑاتا ہے، روتا ہے، منتیں کرتا ہے، مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ جس پر میری ماں کہتی ہے کہ تم نے جو کرنا تھا کر لیا، اب جو تمہارے ساتھ پولیس کرے گی وہ دنیا دیکھے گی، تم اب نہیں بچ سکتے۔ اکر کر کہتا ہے کہ آپ لوگوں نے کیا کر لینا، 7 مہینے 8 مہینے پولیس مجھے اندر رکھ لے گی، واپس آ کے میں جو آپ لوگوں کا حال کروں گا وہ بھی دنیا دیکھے گی۔ اب پولیس کی حراست میں حمزہ اور تحریم اپنے 7 ماہ کے بچے کو اس دنیا سے لے کر رخصت ہو گئی۔ کیا تحریم کو جینے کا حق نہیں تھا؟ کیا اس کا بچہ جو اس کی کوکھ میں تھا اس کو جینے کا حق نہیں تھا؟ اور مجھے آپ لوگ بتاؤ کہ حمزہ کا کیا انجام ہونا چاہیے؟